انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ربیع الاول شریف کا گفٹ انہیں شروع میں یہ مل جائے ان آیات کی شکل میں، کیونکہ انہوں نے بہت کچھ مشہور کیا ہے جی. وہ ایک حضرت عمر کے زمانے میں کوئی امام مسجد تھا تو وہ روزانہ فجر کی نماز میں پڑھتا تھا عبس و تولی، تو حضرت عمر نے اس کو قتل کروا دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی اس قسم کی جھوٹی روایتیں پیش کرتا ہے، یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھنا. بار شریعت کے اندر سٹارٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ قرآن حکیم میں جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے اوپر گرفت کی ہے نا، ایسی آیات کی صرف آپ عربی پڑھیں گے ان کا درس دینا بھی حرام ہے. یعنی وہ بتانا چاہ رہے ہیں قرآن پڑھنا ہی حرام ہے. جبکہ قصہ آدم اور ابلیس جو 7 دفعہ قرآن میں آیا، اس میں سب سے زیادہ ڈیٹیل میں آیا سورۃ الاعراف کے اندر. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قصہ آدم اور ابلیس اے اولاد آدم تم سے اس لیے بیان کیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلا دیا تھا کہیں تمہیں نہ بہکا دے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے یہ واقعات میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان سے عبرت حاصل کرنی ہے، اور یہ کہتے ہیں ان کا درس دینا ہی حرام ہے. تو آگے انہوں نے قرآن کہاں سے پڑھنا ہے؟ اور پھر کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ جی ایک دفعہ ایک وہابی کا اور ایک بریلوی کا مناظرہ ہو گیا. اچھا جی کیا ہوا پھر؟ وہ کہتے ہیں جی وہابی پوری رات جو ہے نا وہ نبی علیہ السلام کی تنقیص والی آیات تلاش کرتا رہا، اور لعنت ہے تیرے عقیدے کے اوپر اگر تیرا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی ہے جس میں نبی کی تنقیص ہوئی ہے. ڈوب مر کہ تجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا فرمان ہے اپنی مخلوق کی طرف، نہ کہ پیرلل میں کوئی پیغمبر منی گاڈ ہے کہ جس کی طرف یہ پیغام آیا ہے. وہ اسے تنقید سمجھتے ہیں، یعنی اللہ ان سے پوچھ کے بات کرے گا، اپنے پیغمبر سے کرے گا. تو اور جو بریلوی تھا وہ پوری رات جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی شان تلاش کرتا رہا. بھئی نبی علیہ السلام کی شان سے کسے انکار ہے؟ کوئی مسلمان جان بوجھ کے گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی ہاں بولا گا تینوں سمجھ آئے گا. کہنا نہیں ساڑھے بابے کس طرح گستاخ ہو سکتے ہیں؟ ہاں تھانوی رسول اللہ کل تک غلط سی، چشتی رسول اللہ کل تک ٹھیک سی، آج غلط ہو گیا میری وجہ نال. اوے پے گیا جی تھوڑے بابے نو، اوے پے گیا جی وہ تکے دے کلپ، اوے پے گیا جی تھوڑے پیواں پیراں نو سر نکلو باہر. اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے، اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے. اوے مرزے دے خلاف تھوڑے پیو نے کرنی جانے نکلو باہر. سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، مجھے بتائیں یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تماشا کرتے ہو، پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا. مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو. اور جو رات تواڈے پیواں نو پے گیا ہوں تسی چوپ بیٹھے ہو، اور نکلو باہر. پے گیا، بالکل پے گیا. میں تھوڑی بادشاہی کیتی ہے تساں یہ نا. دیکھ لو 1200 سال میں جو عزت انہوں نے کمائی تھی، ان 12 سالوں میں اس طرح ایک نعرہ انہیں لے ڈوبا ہے اللہ کے فضل سے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ انہوں نے نا ڈکوسلا مچایا ہوا ہے اس قسم کی باتیں. اور یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں خود 31 سال تک بریلوی رہا ہوں. یہ ساری کہانیاں ہم نے اللہ کے فضل سے، یا کہہ لیں کہ اللہ کے غضب سے، اپنے علماء سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں باپ سے بچپن سے ہی سیکھ لی ہوئی تھی. 31 سال تک میں بھی بریلوی رہا ہوں. تو اس لیے ہم سے کوئی بات چھپی بھی نہیں ہے کہ یہ کون کون سی شیطنت ہے جس کے ذریعے یہ حملہ آور ہوتے ہیں مسلمانوں کے عقائد کے اوپر. کیونکہ اسی لیے تو ہم نے عرض کیا ہے کہ وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے. آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں. اے دیو بند والا دیو، اے پیو والا نہیں جے او نہ سمجھیو. اے جیسے کہتے ہیں نا کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، تو یہ روحانی پیو والی بات کر لیں. ہاں یہ وہ والی ہے، یہ بگوٹن والی نہیں بات کر رہا میں. تو اس لیے قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے آپ کو بالکل کلیئر کر لیں. ہمارے پلے اگر کوئی شے ہے نا تو وہ یہی کتاب ہے. نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کا وصی، آپ کا خلیفہ،
اس امت پر قیامت تک کے لیے جو آپ پیش کر سکتے ہیں وہ اللہ کی کتاب ہے الحمدللہ. کیونکہ نبی الاسلام کے بعد جو شخصیات بھی تھیں وہ بھی دنیا سے چلی گئی ہیں. کسی کو آج پیش نہیں آپ کر سکتے. پیش کر سکتے ہیں تو کتاب و سنت کو. تو اگر یہ قرآن ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگر ہمارے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں تو سمجھ لیں کہ ہم گمراہی کے اوپر ہیں. اگر کوئی بات قرآن میں ہمارے عقیدے کے خلاف ہے تو سمجھ لیں ہمارا عقیدہ خراب ہے. قرآن تو بالکل ٹھیک ہے. قرآن کے سامنے آپ نے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے بیٹھنا ہے, نہ کہ اس کے استاد بن کے. اے جی اتنی گستاخی ہوتی ہے, اتنی بیان کرنی چاہیے تھی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے لوگ ہدایت حاصل کریں. تو پھر کل آپ کس منہ سے اس کو پیش کریں گے کسی غیر مسلم کو؟ اصل میں خود ان کا گیر الٹا لگا ہوا ہے. اللہ نے تو بالکل واضح فرما دیا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ایک سورت میں 4 دفعہ یہ آیت آئی ہے. پھر بھی مولوی کو یقین نہیں آ رہا. مولوی کہہ رہا ہے ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. اچھا یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے؟ قرآن میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ سمجھنے کے لیے آسان کر دیا, نصیحت کے لیے. باقی یہ ٹھیک ہے کہ جو 1000 سے زیادہ آیات ہیں وہ علماء کو, مفتی اعظم کو بھی نہیں آتی ہیں, جو سائنٹیفک فیکٹس کے ریلیٹڈ ہیں. وہ آپ کو کوئی سائنٹسٹ ہی بتائے گا, کوئی گورا ہی بتائے گا. یہ بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں آندی. ہاں آپ نے نکاح طلاق کے مسئلے پوچھنے ہیں مولویوں سے پوچھیں, لیکن جو نصیحت ہے نا وہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ آئے گی, ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی, ایک ڈاکٹر کو بھی سمجھ آئے گی, ایک انجینئر کو بھی, ایک ریڑی بان کو بھی. اور وہی قرآن کا بنیادی مقصد ہے, نصیحت حاصل کرنا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک اس نصیحت الذکر قرآن کو ہم نے نازل کیا, ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو قرآن نصیحت کے لیے آسان کر دیا گیا. باقی یہ ٹھیک ہے کہ سائنٹیفک فیکٹس تو علماء کو بھی نہیں پتا, تو کیا ہم علماء کو جاہل کہیں گے؟ نہیں, ٹھیک ہے. وہ ایمبریالوجی کی فیلڈ سے ریلیٹڈ جو چیز ہے, اسٹرونومی سے ریلیٹڈ ہے, وہ ان ایکسپرٹ سے پوچھیں. نکاح طلاق کے مسئلے آپ ان سے پوچھیں. اور سارے مسئلے اگر پوچھنے ہیں نا تو جیلم تشریف لے آئیں انشاءاللہ تعالی. صحیح مسئلے بھی بتائیں گے, غلط مسئلے بھی بتائیں گے, اور غلط مسئلوں کا جواب بھی بتائیں گے. تو یہ 12 آیات میں نے سلیکٹ کی ہیں. ویسے تو مطلب بہت زیادہ آیات ہو سکتی تھیں, لیکن یہ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں نے کہا چلیں اس سال یہ تحفہ دے دیں 12 آیات کا. اور آخری بات میں اس حوالے سے کر دوں جو کئی ایک ویڈیوز میں نے کی ہے, کہ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ BBC یا CNN کے اوپر کوئی پٹی چلے ٹکر کے طور پر, اور افریقہ کا رہنے والا انسان اس کا کوئی اور مطلب لے لے, ملیشیا کا انسان کوئی اور مطلب لے لے, پاکستان کا رہنے والا انسان کوئی اور مطلب لے, سارے ایک ہی مطلب لیتے ہیں. جب قرآن کی باری آتی ہے تو یہ لوگ کتنے بے ایمان ہیں, کہتے ہیں نا جی وہ ترجمے چینج ہو گئے نا جی. کیوں؟ عربی کیا مردہ زبان ہے؟ آج بھی 1.5 کروڑ کرسچنز ایسے ہیں جو بائی برتھ کرسچن ہے اور ان کی زبان عربی ہے. جائیں ان سے جا کے ترجمہ کروا لیں. عربی کو مردہ زبان ہے بھئی. الفاظ کے چناؤ کو تو فرق ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. دین واٹ؟ کوئی ترجمہ چینج ہو گیا؟ 10 صحابہ کرام بھی ہونا جنہیں انگریزی اور اردو آتی ہو, انہیں بھی آپ قرآن کا ایک صفحہ دینا, ایک جیسا ترجمہ وہ بھی نہیں کریں گے. ہاں بالمفہوم ایک جیسا ہوگا, کیونکہ الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے. ایک زبان جب دوسرے میں ٹرانسلیٹ ہوتی ہے تو الفاظ کے چناؤ کا فرق ہو سکتا ہے, مفہوم نہیں بدل سکتا. سب اللہ کے نام سے ہی شروع کریں گے, سب کے سب جب ترجمہ کریں گے تو شیطان کے اگینسٹ اللہ ہی کی پناہ مانگیں گے. یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان کی پناہ مانگ رہے ہوں گے, ایسا نہیں ہوگا. تو یہ بیسیکلی غیر محسوس طریقے سے انہوں نے قرآن سے دور کیا, اور مختلف قسم کے انہوں نے ہیلے بہانے گھڑے. وہ میں یہ پچھلے دنوں جو گستاخی ہوئی تھی نا سویڈن کے اندر, تو اس کے اوپر جو میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی تھی نا وہ آپ دیکھ لیں. اس میں جتنے قرآن سے انہوں نے دھوکے دیے نا کہ قرآن تو گمراہ کر دیتا ہے جی, گدھے پہ بھی کتابیں لا دیں تو یہ ہو جاتا ہے جی, وہ ہو جاتا ہے, یہ ساری باتیں میں کر چکا ہوں, ورنہ مجھے 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا. وہ سویڈن والی جو ویڈیو ہے نا میری قرآن حکیم کی گستاخی کے حوالے سے, وہ آپ دیکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا کنسیپٹ اس حوالے سے کلیئر ہو جائے گا. میری ایک اور ویڈیو آپ ضرور دیکھیں, شیطانی توحید, شیطانی بابوں کا فتنہ. یہ جو آپ کو توحید بتا رہے ہیں نا, یہ شیطانی توحید ہے.
جس میں بابوں کو اور پیغمبروں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کرتے ہیں، اور ایک رحمانی توحید ہے جو قرآن و سنت میں آئی ہے، جس کو یہ گستاخی اور توہین کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وہ گستاخی اور توہین نہیں ہے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ بریلویت میں مجھے نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ عشق اور محبت نہیں تھا جو کتاب و سنت پڑھنے کے بعد ہوا ہے۔ تم لوگوں نے تو صرف نعتوں میں غلوف کر کے عشق و محبت کو تلاش کیا ہے نا۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ کرسچنز بھی قیامت والے دن عشق و محبت سے پیش ہو رہے ہوں گے۔ اٹھا کے پڑھو سورۃ المائدہ کا آخری رکوع۔ اے عیسیٰ، کیا تو نے کہا تھا ان سے کہ تجھے اور تیری ماں کو معبود مان لے اللہ کے مقابلے پر؟ من دون اللہ، یہ کہتے ہیں من دون اللہ بتوں کے بارے میں، اور عیسیٰ ان کی ماں کے بارے میں من دون اللہ آیا سورۃ المائدہ میں۔ تو عیسیٰ ابن مریم کیا کہیں گے؟ یا اللہ، مجھے کب شایا تھا میں کوئی ایسی بات کرتا جس کا میں اہل ہی نہیں۔ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جو تو نے میری طرف وہی کیا تھا کہ عبادت کرو اس اللہ کی جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ اگر میں نے ان سے کوئی ایسی بات کی ہے اللہ تو تیرے علم میں ہوگی، کیونکہ جو تیرے جی میں ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو میرے جی میں وہ تو جانتا ہے، اور تو سارے غیبوں کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں کانفیڈنس کس طرح عیسیٰ ابن مریم کا لوز ہو جائے گا، حالانکہ کہا نہیں ہوا، پھر بھی کہا اللہ اگر میں نے کوئی بات کی ہے تیرے علم میں تو ہوگی، مجھے نہیں پتا تیرے جی میں اس وقت کیا ہے، میرا سب کچھ تیرے سامنے ہے۔ اب یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں عذاب دے چاہے چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے سچوں کو صرف سچا عقیدہ ہی فائدہ دے گا۔ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے سارے بابے شاہی کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا عیسیٰ اور اس کی ماں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ عیسیٰ ابن مریم کو پوج رہے ہو، ان کی ماں کو، وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یعنی عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں، بابت شاہی کوئی نہیں۔ کہتے نہیں جی وہ تو عیسائیوں کو کہا گیا ان کی عبادت نہ کرو، اگے پڑھ، اگے لکھے ہے کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں۔ عبادت کرو نہ کرو یہ دوسری چیز ہے، نفع نقصان کے مالک ہی نہیں۔ شرک کیا کرسچنز نے، اللہ تعالیٰ نے غصہ عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کرسچنز کے اوپر نکالا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے وہی لفظ دے شیئا، بابے شاہی کوئی نہیں۔ اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ ان اراد ان یہلک المسیح، کہ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح کو ہلاک کر دے، الفاظ دیکھیں، ہلاک کر دے، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سارے بابے، اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے، اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ اب مجھے بتائیں، توحید اسٹیبلش کرنی تھی، غصہ کرسچنز کے اوپر تھا، سینٹرڈ کیا عیسیٰ ابن مریم کو، کیوں؟ تاکہ کل کوئی انجینئر صاحب یہ کہہ سکیں کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاید ہی کوئی نہیں، یہ کہہ سکیں اولو العزم پیغمبر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے۔ تو باتیں بہت ساری کی جا سکتی تھی، میرا خیال ہے جن کی قسمت میں ہدایت ہے ان کے لیے یہ ساری گفتگو کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا
فأحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو خواہ وہ جنوں میں ہو انسانوں میں ہو، ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ بالخصوص انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما۔ اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، اور اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔